دوستوں، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنت میں فقیر کیسے داخل ہوں گے، اور وہ بھی امیروں سے، مالداروں اور اغنیا لوگوں سے، صاحب اقتدار سے 500 سال پہلے۔ آخر کیا وجہ ہے، کون سے اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ فقیر انسان، جس کی سماج میں کوئی حیثیت نہیں، جس کو سماج میں لوگ حقیر سمجھتے ہیں، جس کو ایک وقت کھانا نصیب ہوتا دوسرے وقت نصیب نہیں ہوتا ہے، ایسے لوگ مالداروں سے جو بھر پیٹ کھاتے ہیں، آئیسیوں میں سوتے ہیں اور اپنے گھر کو بہت ہی خوبصورت کر کے سجائے رکھتے ہیں، ایسے لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ آخر یہ کون لوگ ہیں، کیسے ممکن ہے، کون سے فقیر 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے؟ آئیے ہم اس مسئلے کو سمجھتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے جنت کے متعلق اور جہنم کے متعلق کچھ اہم مسائل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ داخل میں جنت کس کو نصیب ہوگا اور کیسے نصیب ہوگا، پہلے اس کو سمجھتے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ جنت اللہ رب العالمین کی تیار کی گئی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے جسے چاہے اس نعمت میں اور اس گھر میں، اس بہترین اور عمدہ ٹھکانے میں داخل کرے۔ اور اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم نہ ہو، اس کی رحمت نہ ہو، تو کوئی کتنا بھی عمل کیوں نہ کر لے، کوئی کتنا بھی بڑے بڑے اعمال کو انجام کیوں نہ دے لے، جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، چاہے وہ کوئی فقیر ہو، کوئی ولی ہو، کوئی نبی ہو، کوئی پیغمبر ہو، یا کوئی بھی ہو، بغیر اللہ کی رحمت کے وہ داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی یہ سوچے یا یہ کہے کہ ہم صرف نیک عمل کر لیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے، اللہ کی رحمت کی کوئی ضرورت نہیں، تو وہ بیوقوف اور جاہل اور احمق ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو تیار کیا اور اپنے فضل ہی سے جس کو چاہے گا وہ جنت عطا کرے گا۔ اس کی حدیث کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس کے لیے آئیے ہم مسلم شریف کی حدیث دیکھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من احد يدخله عمله الجنة فقيل ولا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ولا انا الا ان يتغمدني ربي برحمته رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر وہ سوچے کہ ہم نیک اعمال صرف کرتے رہیں گے تو جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو ایسا ممکن نہیں، کوئی بھی شخص اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جائے گا۔ عرض کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا، کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بھی اعمال سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں بھی اعمال سے جنت میں نہیں جاؤں گا، الا یہ کہ میرا رب جو کہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جو کہ تمام جہانوں کو کھلانے اور پلانے والا ہے، میرا رب اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے، تبھی میں جنت میں داخل ہو سکتا ہوں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ محترم دوستو، اس سلسلے میں اس بات کو بھی اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ گرچہ کوئی شخص اپنے اعمال سے جنت میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرے، اور ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بار بار کرے، اور تو اس کو جنت ضرور ملے گی، کیونکہ اگر کوئی شخص بار بار اللہ سے سوال کرتا ہے جنت کا، تو جنت خود اس کے لیے سفارش کرتے ہیں، اور جنت خود کہتی ہے کہ اللہ تیرے اس بندے کو تو جنت میں داخل کیوں نہیں کرتا، اس بندے کو تو جنت میں داخل کر دے۔ جیسا کہ حدیث ہے، صحیح روایت موجود ہے، ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بیان کی ہے، کہتے ہیں عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل اللہ الجنة 3 مرات قالت الجنة
اللهم ادخله الجنة ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللهم اجره من النار رواه ابن ماجہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا، اس کے حق میں جنت خود کہتی ہے یا اللہ تو اپنے اس بندے کو جنت میں ضرور داخل فرما، تو اپنے اس بندے کو جنت میں داخل کر دے۔ اور جو شخص 3 مرتبہ آگ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے تو اس کے حق میں آگ خود کہتی ہے اللہ اسے آگ سے پناہ دے دے، اسے آگ سے چھٹکارا دے دے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ محترم دوستو، اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جہنمی ہو گیا، وہ جہنم میں چلا گیا، تو اس کے مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ جہنم میں ہو، یا اگر کوئی شخص جنت میں چلا گیا، اسی طریقے سے ہر انسان کی جنت اور جہنم میں ایک جگہ ہوتی ہے، لیکن جب کوئی آدمی جہنم میں چلا جاتا ہے تو اس کی جنت والی جگہ جو اس کو جنت میں ملنے والی تھی جنتیوں کو دے دی جائے گی، کیونکہ یہ تو جہنم میں چلے جائیں گے، جنت میں ان کا جو مقام ہوگا وہ کیا کرے گا، تو اس جگہ کو جو جنت میں لوگ رہیں گے اس کو دے دیا جائے گا، اس کو اس جگہ کے مالک بنا دیے جائیں گے، جیسے کہ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات فدخل النار وورث أهل الجنة منزله فذلك قوله تعالى أولئك هم الوارثون رواه ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کے 2 مقام نہ ہو، یعنی 2 جگہ نہ ہو، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں، لیکن جب کوئی شخص مرنے کے بعد جہنم میں چلا جاتا ہے تو اہل جنت اس کے جنت والے مقام کے وارث بن جاتے ہیں، اور یہی تفسیر ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان اولئک هم الوارثون کے، یعنی یہی لوگ جنت کے وارث ہیں۔ سورہ مومنین آیت نمبر 10 کی یہ آیت ہے اولئک هم الوارثون۔ اس حدیث کو ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے جہنم میں جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کو جنتی لوگ جہنمی نام سے پکاریں گے۔ چنانچہ امام بخاری نے حدیث روایت کی ہے عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجہنميين رواه البخاری۔ حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے آگ سے نکالے جائیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے، لوگ انہیں جہنمی کے نام سے پکاریں گے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ محترم دوستو، یہاں اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لے کہ جنتی لوگ جہنمی لوگوں کو جو جہنم سے نکالے جائیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے تو ان کو جو جہنم کے نام سے پکاریں گے تو یہ کوئی طعنہ اور تشنیع کے طور پر نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کا فضل یاد دلانے کے لیے کہا جائے گا جس نے انہیں اپنے فضل و کرم سے جہنم سے نجات دلائی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ شکر گزار بنے۔ اسی طریقے سے جو بھی شخص جنتی ہوتے ہیں تو ایسے جنتی آدمی کی روح قیامت سے پہلے ہی جنت میں پہنچ جاتی ہے۔ جو جنتی نہ ہو اس کی روح تو جنت میں نہیں پہنچتی ہے، لیکن جو جنتی ہوتی ہے قیامت ہونے سے پہلے، قیامت آنے کا انتظار نہیں کرتے ہیں بلکہ اس سے پہلے ہی جنت میں پہنچ جاتی ہے، جیسے کہ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے عن عبد الرحمن بن کعب الانصاری رضی اللہ عنہ
أنه أخبره أن أباه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع إلى جسده يوم يبعث. رواه ابن ماجہ. حضرت عبد الرحمن بن کعب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان کے باپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی روح مرنے کے بعد جنت کے درختوں پر اڑتی پھرتی ہے، یہاں تک کہ جس روز مردے اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے روز اٹھائے جائیں گے، اس روز وہ روح اپنے جسم میں لوٹا دی جائے گی. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اسی طریقے سے مومن کو اللہ کی رحمت کا امیدوار اور اس کے عذاب سے ہمیشہ خائف رہنا چاہیے. ایک جو سچا مومن ہوگا ان کے اندر یہ صفت پائی جائے گی کہ وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا امید کریں گے اور ہمیشہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہیں گے. جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم يعلم يبعث من الجنة ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يعمن من النار. رواه البخاری رحمۃ اللہ علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اگر کافر کو یہ بات معلوم ہو جائے، اگر وہ اس بات کو جان جائے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کس قدر وسیع ہے تو وہ جنت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو. اور اگر مومن کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا کیا عذاب ہے، کیسی کیسی سزائیں تیار کر کے رکھی گئی ہے، تو وہ کبھی بھی جہنم سے بے خوف نہ ہو. اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. اسی طریقے سے ایک دوسری روایت امام ترمذی نے اور امام ابن ماجہ نے روایت کی ہے. حدیث اس طریقے سے ہیں، ان انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ قال والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. رواه الترمذي و ابن ماجہ. اس حدیث کا حکم حسن ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قریب المرگ نوجوان کے پاس تشریف لے گئے. ایسے نوجوان کے پاس گئے جو بیماری میں مبتلا تھے، مرنے کے قریب تھے. اس کے پاس جب گئے اور وہ پوچھا کہ بتاؤ تم کیا محسوس کرتے ہو، تمہاری طبیعت کیسی ہے، تمہارا حال کیسا ہے؟ تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم مجھے ڈر بھی لگتا ہے، میں ڈرتا بھی ہوں اور اللہ کی رحمت سے پر امید بھی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس موقع پر جب کسی کے دل میں خوف اور امید جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالی حسب امید فضل و کرم کرتے ہیں اور حسب خوف محفوظ و معمون رکھتے ہیں. اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. اسی طریقے سے جو مشرکین کے بچے بالغ ہونے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں یا بچپن ہی میں مر جاتے ہیں تو ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ کیا وہ جنت میں داخل ہوں گے یا جہنم میں داخل ہوں گے؟ کہاں وہ رہیں گے؟ تو اس سلسلے میں ان کا معاملہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہر انسان کے آگے اور پیچھے کی ساری چیزوں کو جانتے ہیں. ایک انسان جو پیچھے کر چکے ہیں، جو بھی اعمال کیے ہیں اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، اور جو مستقبل میں کریں گے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں. تو اللہ رب العالمین ایک مشرکین کے بچے کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو وہ مستقبل میں کرنے والے ہوتے ہیں یا کرتے. جیسے کہ امام بخاری نے حدیث لائی ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اولاد المشرکین فقال اللہ اذ خلقهم اعلم بما كانوا عاملین.
رواه البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کی فوت ہونے والے نابالغ اولاد کے بارے میں پوچھا گیا، سوال کیا گیا، یہ اللہ کے رسول آپ ہمیں بتائیے کہ ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ بڑے ہو کر کیا عمل کرتے ہیں، یعنی اگر وہ نیک عمل کرنے والے ہوں گے تو جنت میں جائیں گے، اور اگر وہ برے عمل کرتے تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ بہرحال اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، اللہ جو چاہے وہی ان کے ساتھ کرے گا۔ لیکن اگر وہیں پر کوئی مسلمانوں کی فوت شدہ نابالغ بچے ہوں تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو فوت شدہ نابالغ بچے ہوں گے تو ان کی پرورش جنت میں دو لوگ کرتے ہیں، ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرا حضرت سارہ علیہ السلام کرتے ہیں۔ یہ دو، حضرت ابراہیم اور اس کی بیوی حضرت سارہ، یہ دونوں ان بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ کوئی کہاں؟ جنت میں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ روایت ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادفل المسلمین فی جبل فی الجنة یکفلهم ابراہیم وسارۃ حتی یدفعونهم الى آبائهم یوم القیامہ، رواہ ابن اساکر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے بچے فوت ہونے کے بعد جنت میں پرورش پاتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام ان کی نگہداشت فرماتے ہیں، حتیٰ کہ قیامت کے روز انہیں ان کے والدین کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث کو ابن اساکر نے روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے اس بات کو بھی ذہن نشین رکھیں کہ جنت اور اس کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحم کی علامت ہیں، جہنم اور اس کی تکلیفیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی علامت ہیں۔ ایک بہت ہی انٹرسٹ اور مزیدار قصہ آ رہا ہے، بہت ہی دل لگی کے ساتھ سنیے گا۔ دراصل ایک مرتبہ جنت و جہنم کی آپس میں لڑائی ہو گئی، جھگڑے ہو گئے، وہ دونوں آپس میں بحث کرنے لگے، تو اسی بحث اور مباحثہ کو ایک حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، بہت ہی پیاری حدیث ہے، آپ لوگ ضرور سنیں۔ حدیث پہلے سنتے ہیں پھر ترجمہ کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تحاجت النار والجنة فقالت النار أسرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وأجزهم فقال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار أنت عذابي وأعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما النار فلا تملئ فيضع قدمه عليها فتقول قد قد فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، رواه مسلم۔ غور سے ترجمہ سنیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت اور جہنم نے آپس میں ایک مرتبہ بحث و مباحثہ کیا، جھگڑا کیا، اور جھگڑا کرتے ہوئے اس آگ نے کہا، یعنی آگ نے جنت سے کہا، میرے اندر متکبر اور جابر لوگ داخل ہوں گے، جو دنیا میں تکبر کر کے چلتے ہیں، دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، دوسروں کے مالوں کو ہڑپ لیتے ہیں، دوسروں پر زیادتی کرتے ہیں، وہ لوگ داخل ہوں گے۔ اور جنت نے کہا میرے اندر صرف ضعیف لوگ ہی آئیں گے، یعنی وہ لوگ آئیں گے جن کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے، جو بہت کمزور ہیں، گڑے پڑے اور عاجز لوگ ہیں، وہی لوگ آئیں گے، جس کو اگر ایک وقت روٹی میسر ہو جائے تو دوسرے وقت میسر نہیں ہوتی ہے، اگر ایک وقت کھانا پیٹ بھر کے مل جائے تو دوسرے وقت نہیں ملتے ہیں،
اگر وہ غریب، وہ محتاج کبھی اگر کسی کی شادی میں چلے جائے تو شادی پارٹی سے اس کو باہر نکال دیتے ہیں، تو وہ لوگ یعنی جو غریب ہیں وہ لوگ ہمارے اندر داخل ہوں گے، جنت نے کہا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے فرمایا کہ اے جنت سنو، تم میری ایک رحمت ہو، تم میری ایک رحمت ہے، اور میں اپنے بندوں میں سے جس پر بھی چاہوں گا تیرے ذریعے سے اس پر رحم کروں گا۔ اور پھر جہنم سے بھی کہا اے جہنم تو بھی سن، تو میرا ایک عذاب ہے، اور میں اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں گا اپنی مصلحت کے مطابق تیرے ذریعے سے اس کو عذاب دوں گا اور تم بھری جاؤ گے۔ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم لوگوں سے تو نہیں بھر سکے گی، البتہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنا قدم مبارک رکھیں گے، تب وہ کہے گی بس بس، اور وہ بھر جائے گی، اس کا ایک حصہ دوسرے پر سمٹ جائے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہر جنتی جنت میں اپنے محل کو دنیا کے مکان سے بہتر پہچانتا ہوگا۔ جنت میں داخل ہونے سے پہلے سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے۔ جس طریقے سے ایک انسان دنیا میں اپنے گھر کو اچھی طریقے سے پہچانتا ہے، وہ اگر کہیں دیس بدیس چلے جائے، اپنے گھر سے دوسرے ایریا چلا جائے، دوسرے ملک چلا جائے، تو وہاں سے اگر وہ 20 سال 50 سال بعد بھی اگر لوٹے تو اپنے گھر کو پہچان جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک جنتی، چونکہ ہم لوگ تو جنت ہی سے آئے نا، مسلمان سارے لوگ تو جنت ہی سے آئے نا، تو ایک جنتی انسان اپنے محل کو، اپنے گھر کو جنت میں بہت ہی اچھی طریقے سے پہچانتا ہوگا، اس کو اچھی طریقے سے پہچانتا ہوگا۔ جس طریقے سے دنیا میں اپنے گھر کو پہچانتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ اچھی طریقے سے جنت کو پہچانتا ہوگا، اپنے گھر کو جنت میں پہچانتا ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں اگر کسی نے کسی کے حقوق کو پامال کیا ہوگا تو جنت میں وہ تب تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کسی کا اگر حق مارا ہوگا تو اس کے حق کو نہ ادا کرے گا۔ آئیے ہم حدیث دیکھتے ہیں، امام بخاری نے حدیث لائی ہے۔ حدیث اس طریقے سے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وحزبوا أذن لهم بدخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا رواه البخاري۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل ایمان جہنم کے اوپر رکھے ہوئے پل صراط سے گزر جائیں گے تو جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل کے اوپر روک لے جائیں گے، اور دنیا میں لوگوں نے ایک دوسرے پر جو ظلم کیے ہوں گے ان کا بدلہ چکایا جائے گا۔ جب سارے اہل ایمان پاک صاف ہو جائیں گے تو پھر انہیں جنت میں جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہر جنتی جنت میں اپنی جگہ سے دنیا کی جگہ کے مقابلے میں زیادہ آشنا ہوگا۔ یعنی جنت میں اپنی جو گھر ہوگی، اس کی جو گھر ہوگی، اس کا جو گھر ہوگا اس کو دنیا کے گھر کے مقابلے میں بہت ہی اچھے طریقے سے پہچاننے والا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو ہمارے ان گھروں کو ضرور نصیب فرمائے، ہمیں ضرور جنت عطا فرمائے۔ محترم سامعین، آئیے ہم آپ کو بتاتے چلے کہ آخر وہ کون سے اسباب ہیں، کون سے وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر ایک فقیر انسان، ایک لاغر اور کمزور انسان جس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کو لوگ دنیا میں مانتے نہیں، پوجتے نہیں، ایسے لوگ مالداروں سے، صاحب اقتدار سے، حاکموں سے، لیڈروں سے، نیتاؤں سے اور لوگوں پر ظلم کرنے والے، فقیر ظلم کرنے والے جابروں، ظالم سے 5 سال پہلے، 5 نہیں بلکہ 500 سال پہلے ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ کون ہے آخر؟ کون ہے یہ فقیر انسان؟ کہ جو فقیر امیروں سے، جو فقیر حاکموں سے بھی
500 سال پہلے ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ کون ہیں؟ تو میرے بھائیوں یاد رکھے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگ اللہ رب العالمین کے دین کو بلند کرنے کے لیے اپنے گھر و بار کو چھوڑا ہوگا، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کیے ہوں گے وہ فقیر ہوں گے، یعنی وہ مسکین اور وہ فقیر ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کیے۔ تو یہ لوگ جو مالدار ہوں گے، جو صاحب اقتدار ہوں گے، جو حاکم ہوں گے، ان لوگوں کی بنسبت 500 سال پہلے ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ امام ترمذی نے حدیث لائی ہے، عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقراء المہاجرین يدخلون الجنہ قبل اغنیائهم ب500 عام۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہاجر فقراء اغنیاء سے 500 سال قبل جنت میں چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو یہ جو لوگ غریب ہے اس کو غریب نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ اس کے لیے اگر دل و جان قربان کرنا پڑے، مال و دولت قربان کرنا پڑے تو بغیر چو چرا کیے تیار ہو جائے۔ یقین جانے وہ کہ جو دوسرے لوگ ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، جو اللہ کی راہ میں ہجرت نہیں کرنے والے ہیں، ان سے 500 سال پہلے ہی جنت میں جائیں گے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ ہم کو ضرور جنت میں داخلہ فرمائے، اللہ ہمیں امیروں سے پہلے ہی جنت میں داخل فرما۔ آخر میں ہم تمام لوگوں سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ لوگ اس طریقے کے معلومات لینا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ بنے رہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو جو بھی سن رہے ہیں اس کو، اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سے ایک گزارش کروں گا یا ایک بات بتانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اس ویڈیو کے سلسلے میں یا اس طریقے کے دیگر ویڈیو جو آپ چھوڑے جاتے ہیں، اپلوڈ کیے جاتے ہیں، اس پر کچھ ویڈیوز، کچھ فوٹوز اور کچھ دیگر چیزیں بھی شیئر کی جاتی ہیں اور ایڈٹ کیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ ساری چیزوں کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، باتیں جو بولی جا رہی ہے، جو آپ آواز سن رہے ہیں، جو قرآن اور حدیث پڑھی جا رہی ہے، وہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک نہیں، لیکن جو فوٹوز لگائے جاتے ہیں وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ آخرت کی چیز ہے، یہ دنیاوی چیز ہے، بس ایسے آپ کے منورنجن کے لیے، یا آپ کو جو اس لیے لگایا جاتا ہے کہ آپ کے دل جمی کے ساتھ آپ سن سکیں، آپ کو جو ہے سننے میں اچھا لگے، ورنہ اس کا کچھ اور دوسرا مقصد نہیں۔ اللہ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔